إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. ایک مختصر لیکن عظیم الشان کتاب جو طالب علم کے لیے پہلے مرحلے میں جس کا مطالعہ ضروری ہے، اور جو قبر کے 3 سوالات کے جوابات کی تیاری کے لیے ایک بہت ہی مناسب کتاب ہے، جو حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے لیکن منفعت کے اعتبار سے بہت ہی عظیم کتاب ہے. اس کتاب میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو کامل کیا، آپ کو بطور رسول مبعوث کیا اور آپ مسلسل لوگوں کو دین پہنچاتے رہے اور اس دین کو اس معاشرے میں نافذ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. والدلیل قولہ تعالی، اس بات کی دلیل کہ دین کو کامل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے جو ہر اعتبار سے کامل ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان: الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. 3 باتیں اللہ نے یہاں پر فرمائی. ایک، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین کامل ہے. 2، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. اللہ کا دین اللہ کی خصوصی نعمت ہے، باقی ساری نعمتیں اس سے کم تر ہیں، اس لیے کہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کا دین ہی سبب اور ذریعہ ہے، بلکہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے دین کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو جو دین اللہ تعالیٰ تک لے جاتا ہو وہ بہت بڑی نعمت ہے. باقی نعمتیں اللہ سے دور کرتی ہیں، اور اگر واقعی دین زندگی میں ہو تو اللہ سے قریب کرتی ہے. مال و دولت، غفلت اور معصیت کا دروازہ کھولتا ہے. دنیا کی زیب و زینت، یہاں کا مال، یہاں کی صحت، یہاں کی خوبصورتی، یہاں کے خزانے، یہاں کے گھر، یہاں کے کاروبار، یہاں کے باغات، انسان کو اپنے میں مشغول کرتے ہیں. یہ بھی نعمت ہے لیکن یہ امتحان ہے. لیکن اللہ کا دین ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کو غفلت سے جگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتا ہے. یہ نعمت فتنہ نہیں ہے، یہ نعمت پوری کی پوری خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے باقی نعمتیں بھی عطا کی، کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے نہ دی. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تم کو دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. کوئی ایسی نعمت تو ہے نہیں جو اللہ نے نہ دی ہو، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنے سے جوڑا اور کہا: وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. تو
اللہ کا دین اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس دین کے ذریعے سے انسان اللہ کو پاتا ہے، اس دین کے ذریعے سے انسان اللہ کی رضا کو پاتا ہے، اس دین کے ذریعے سے انسان آخرت کی نجات اور کامیابی پاتا ہے۔ اس دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کبھی نہ ختم ہونے والی اعلیٰ ترین نعمتیں انسان پاتا ہے، جنت کی نعمتیں۔ یہ وہ دین ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنے سے کی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو اللہ نے اس دین کو اپنے سے جوڑا، اس نعمت کو اپنے سے جوڑا، یہ خصوصی نعمت ہے۔ پھر باقی دنیا کی نعمتیں نہ ملے کوئی غم نہیں، دنیا کی نعمتوں کا نہ ملنا انکنوینئنس ہے، فیلئر نہیں ہے۔ دین کا نہ ملنا فیلئر ہے، یاد رکھیں گے اس کو۔ دنیا کی نعمتوں کا نہ ملنا دشواری ہے، تنگی ہے۔ دین کا نہیں ملنا ناکامی ہے، دین کا نہ ملنا ناکامی ہے۔ دین ملے اور دنیا میں تنگی پریشانی آئے، انکنوینئنس ہے کہ ایک انسان کہیں پہنچنا چاہتا ہے اور راستہ تنگ ہے، کسی طرح سے تکلیف اٹھا کے نکل گیا، وہ منزل تک نہ پہنچنا نہیں ہے، وہ تکلیف ہے، راستے کی دشواری ہے۔ لیکن دین کا نہ ملنا منزل ہی کا نہ ملنا ہے کہ آدمی راستوں میں بھٹکتا رہے اور چکر لگاتا رہے اور صحرا میں دیوانوں کی طرح بھٹکتا رہے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، اس کے پاس کوئی منزل نہ ہو۔ دنیا کی ساری نعمتوں کا پانا یہ کامیابی نہیں ہے، دین کا پانا کامیابی ہے، بلکہ کامیابی کی شروعات ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ کامیابی کی شروعات ہے، بلکہ یہ اپنی ذات میں ایک کامیابی ہے، اور آخرت میں تو اس کی بنیاد پر کامیابی ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، اور وہ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اچھے لوگوں کے پیچھے چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اچھا قرار دیا ان کے راستے پر جو چلے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ اسلام تمہارا دین ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ قصہ ختم نہیں، شروع۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات جنت کے تیار کر رکھے ہیں جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں، اونچائی پر محلات، اور ہر اعتبار سے خوشحالی، اور نیچے آدمی نظر ڈال کے دیکھے تو نہریں بہہ رہی ہیں، ایک دم باغ اور نہریں۔ خالدین فیہا ابدا، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشگی کی لذت۔ لذت کا مسئلہ یہ ہے کہ لذت چھنتی ہے اور پھیکی ہو جاتی ہے، نہیں؟ دنیا میں ایک تو ملتی نہیں، اچھا نہ ملنا مصیبت، ملنا بھی مصیبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی لذتوں کا ایک اس کی کمی ہے، اس کا ایک عیب ہے۔
ایک تو یہ کہ آج ہے کل نہیں ہے، جوانی تھی کل بڑھاپا ہے، آج زندگی ہے کل موت ہے، پھر چوری، پھر دنیا کا نقصان، خدشات ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ نعمتیں ٹک نہیں پاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، کھو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر پاس ہو بھی تو ان نعمتوں کی لذت وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ جستجو بہت لذت، ملا اچھی لذت، اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ چیزیں ملنے کے بعد اپنی لذت کھونے لگ جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے آپ، جب تک ملتی نہیں ایک شوق، جستجو اور تڑپ اور لگن اور طلب ہوتی ہے، مل جائے تو اچھا، مل جائے تو اچھا۔ جب تک ملتا نہیں ہے اس کا شوق ہوتا ہے، لیکن جب مل جاتا ہے، ملنے کے بعد وہ لذت بوجھ بن جاتی ہے، اور وہیں سے اس لذت میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پانا بھی کھونے کی طرح ہے، پانا کھونے کی شروعات ہے۔ اب اس کی لذت کم ہونا شروع ہو جائے گی، ایک وقت کے بعد بور ہو جائے گا، ایک وقت کے بعد اس پہ پسند نہیں آئے گی، دل نہیں لگے گا۔ لیکن آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اس میں بقا بھی ہے اور لذت میں ارتقا بھی ہے۔ وہ لذت ختم نہیں ہوگی، وہ چیز باقی رہے گی، چھن گیا نہیں، نہ جوانی چھنے گی، نہ صحت، نہ نعمت، نہ جنت میں رہنا ہٹایا نہیں جائے گا، نہ وہ ہٹنا چاہیں گے۔ ہم فیہا خالدون خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہیں جانا ہے کیا؟ لا یبغون عنہا حولا، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں سے منتقل ہونا پسند نہیں کریں گے۔ کہیں اور جانا ہے، بور ہو گئے یہاں پہ، جیسے یہاں ہوتا ہے نا، آدمی کئی دنوں سے کہیں گیا نہیں، چلو کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، تو لوگ اپنے مقام کو چھوڑ کے، چاہے وہ اچھے سے اچھی سوسائٹی میں رہتا ہو، کوئی فرانس جا رہا، کوئی ہانگ کانگ جا رہا، کوئی کہیں اور جا رہا، گھومنے کے لیے تھوڑا چینج چاہیے۔ کیوں؟ لذتوں میں بھی اکتاہٹ ہوتی ہے، چینج۔ لا یبغون عنہا حولا، ایک لمحے کے لیے بھی، لحظہ کے لیے بھی وہاں سے وہ منتقل ہونا پسند نہیں کریں گے۔ کہیں اور جانا ہے؟ نو، یہی بہت اچھا ہے، کہیں اور جانے کو جی نہیں کرتا ہمارا۔ جنت وہ اصل کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین ملنا، ذالک الفوز العظیم، اللہ نے کیا کہا؟ یہ بڑی کامیابی ہے۔ صراط مستقیم کا ملنا، سلف کے راستے کا ملنا، حق کا ملنا، دین اسلام کا ملنا، یہ اصل کامیابی ہے، دنیا کی چیزیں نہیں۔ دنیا کی چیزوں کی اپنی ایک لذت ہے، اس کی اپنی ایک اٹریکشن، اس کا اپنا ہے، وقتی ہے، وہ دائمی نہیں ہے۔ تو ناکامی ایک الگ چیز ہے، اور دقت و دشواری ایک الگ چیز ہے۔ انسان مشقت کو ناکامی سمجھ لیتا ہے اور لذت کو کامیابی سمجھ لیتا ہے۔ لذت کامیابی نہیں ہے، لذت کامیابی نہیں ہے، اور مشقت ناکامی نہیں ہے۔ دنیا میں مشقت ہے، دنیا میں لذت بھی ہے۔ لذت کا ملنا کامیابی نہیں ہے۔ ایک دم اچھی زندگی مل جائے، یہاں پر کھاؤ پیو خوش رہو، کپڑا لباس پیسہ سب کچھ ہے، لذت، کامیابی نہیں ہے یہ۔ اور یہاں تنگی، پریشانی، مرض اور مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، درد، فکریں، یہ ناکامی نہیں ہے، یہ انکنوینئنس ہے۔ ناکامی یہ ہے کہ رب ناراض ہو جائے، ناکامی یہ ہے کہ انسان سب پائے اور اللہ کو کھو دے، ناکامی یہ ہے کہ انسان کے پاس دین نہ ہو، ناکامی یہ ہے کہ انسان جنت والے راستے پر نہ ہو، اس کو جنت نہ ملے، وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہو، جنتی نہ ہو۔ اور آپ صالحین کی تاریخ کو دیکھیں گے، ان کی زندگی انبیاء صالحین مشقتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کیا وہ ناکام ہے وہ لوگ؟ نہیں، وہ انکنوینئنس ہے، اس کو ایسا دیکھنا۔
یہ انکنوینئنس ہے، دشواری ہے، یہ بس دنیا میں چلنے میں تھوڑا سا پرابلم ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دین کا ملنا یہ کامیابی ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ باقی ساری نعمتیں ایک طرف، دین ایک طرف، کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے دیدار کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ جنت میں اللہ کا دیدار کس بنیاد پر ملے گا؟ دین، ورنہ اللہ کو کبھی دیکھ نہیں پائے گا آدمی۔ کتنی بڑی حسرت کی بات ہوگی کہ وہ کبھی اللہ کو دیکھ نہیں پائے گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کرتوت کے نتیجے میں، کمائی کے نتیجے میں، بدعملی کے نتیجے میں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محجوب کر دیے جائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے اللہ کو۔ لیکن دوسری طرف اہل ایمان کا تذکرہ ہے تو کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، فریش، خوش۔ آج رزلٹ کا دن ہے، آج کامیابی کا دن ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا حساب کا دن آنے والا ہے، اس لیے میں نے تیاری کیا تھا اس کی، آج میں تیاری کے ساتھ آیا ہوں اور پاس ہو گیا۔ کیا خوش ہوگا وہ۔ زندگی کے امتحان میں شیطان سے، نفس سے، فتنوں سے، دنیا کی زیب و زینت سے اور ذمہ داریوں میں کرتے 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 سارے مسائل کو ڈیل کرتے 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 حشر میں پہنچا اور اللہ نے پاس کر دیا، رب العالمین نے اس کو نجات کا پروانہ دے دیا، تو پاس۔ کیسا خوش ہوگا وہ، تھوڑا خوش ہوگا وہ، چھوٹی موٹی کامیابی پہ آدمی خوش ہو جاتا، وہ کیسا خوش ہوگا وہاں پہ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہاں ظننت جو ہے یقین کے معنی میں ہے، مجھے یقین تھا حساب آنے والا ہے، حساب کا دن آنے والا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، رضا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو کہا وہ ایسی زندگی پائے گا، راضی ہو جائے گا، ناراض نہیں ہوگا کہ بولے تو ایسا تھے جنت لیکن وہ ایسی ہے نہیں، نہ، اس کے گمان سے اچھی ہوگی۔ ارضیتم، تم راضی ہو گئے؟ اللہ پوچھے گا ان سے، رب العالمین پوچھے کسی سے کہ تو راضی ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رضا کا لحاظ کرے، تو بھی راضی ہونا چاہیے۔ رب راضی ہو گیا تو رب بندے سے پوچھے گا ارضیتم، راضی ہو گئے؟ جنت میں بسا کے ان کو ساری نعمتیں اللہ عطا کر کے پوچھے گا راضی ہوئے کہ نہیں؟ ارضیتم، بولیں گے اللہ کیسے راضی نہیں ہوں گے، تو نے ہم کو سب کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا، سب تو دے دیا تو نے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور زیادہ دوں، کہیں گے اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اس وقت اتنے مگن رہیں گے، اس وقت میں ساری چیزیں اسی میں رہیں گے، سب تو دے دیا اللہ تو نے۔ کبھی کبھی آدمی یاد والی چیز بھی بھول جاتا ہے، وہ لذت والا وقت ہوگا اور اتنے عجائبات جنت میں دیکھ رہے ہوں گے کہ دماغ کام نہیں کرے گا، سب تو دیا نا اللہ نے، تو اور کیا چاہیے، وہ یہ سمجھیں گے کچھ اور نعمتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہارے لیے اپنی رضا کو حلال کر رہا ہوں، احل لکم رضوانی، میں تمہارے لیے اپنی رضا کو حلال کیے دیتا ہوں، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا راضی ہونا یہ کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ چٹ پٹ کامیابی لے کے خوش ہونا بیوقوف آدمی ہو، عظیم کامیابی کامیابی ہوتی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ رب العالمین کا راضی ہو جانا، جنتوں میں بسانا،
یہ عظیم کامیابی ہے کہ انسان پھر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے. وہ کامیابی نہیں ہے جو چھین جائے، وہ کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی نہ ہو. ہے کہ نہیں؟ کامیابی اس کو بولتے ہیں. وہ کامیابی نہیں ہے جو مخلوق کامیابی دے. مخلوق کہے کامیابی وہ ہے جو خالق اور رب العالمین کہے کامیاب. ذالک الفوز العظیم. دین میں کامیابی ہے. اللہ کا دین نہ صرف انجام کے اعتبار سے کامیابی دلاتا ہے، بلکہ دین خود اپنی ذات میں ایک کامیابی ہے. اس دین کا پانا کامیابی ہے. اس دین کا پانا کامیابی ہے. کامیابی محض نعمتوں کا پانا نہیں ہے. کامیابی اچھا جینا، اس کا نام کامیابی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو کوئی نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو. فلنحيينه حياة طيبة، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے. معلوم ہے کہ ایمان و عمل کا اہتمام کرنے پر ایک اور نعمت دنیا میں ملتی ہے، وہ حیات طیبہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے اور ان اعلیٰ کیفیات کو اپنے قلب میں محسوس کرے جو روپے پیسے سے ملتی نہیں. اللہ کے قرب، اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ کے خوف سے کروٹیں بدلنا، اللہ سے امیدیں باندھنا، اللہ کی مدد کا یقین رکھنا اور اللہ ہی کی طرف ہمیشہ راغب ہونا. یہ جو اللہ کے ساتھ اس کے لمحات گزرتے ہیں، جس سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ نعمت ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے. یہ وہ دنیا کا انعام. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہتر اعمال کے مطابق ان کو ہم ان کا اجر بھی عطا کریں گے آخرت میں. معلوم ہے کہ دنیا میں حیات طیبہ کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. چیزوں کا ملنا کچھ نہیں ہے. حیات طیبہ کا ملنا یہ اصل ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو چیزیں مل جاتی، سکون نہیں ملتا. مالداروں کو آپ دیکھیے، سیلفی میں خوش دکھنے سے خوش رہتا آدمی، اسمائل، چیز، وہ خوشی نہیں ہے. خوشی یہاں ہوتی ہے. اللہ کو پانا یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی دریافت ہے، یہ سب سے بڑا پانا ہے. اللہ کو نہیں پایا، سب پا کے فائدہ کیا ہے؟ دین ملنا سب سے بڑی چیز ہے. اسی لیے کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ یقین ہمارے دلوں میں پیوست ہونا چاہیے. اللہ کا دین سب سے بڑی نعمت ہے. باقی سب کچرا ہے. باقی سب کیا ہے؟ کچرا، فضول ہے. سب کچھ کام کا نہیں ہے. تھوڑا موڑا کام ہے، ٹھیک ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا دین اصل ہے. اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی چیز، کچھ بھی حیثیت اس کی نہیں ہے. پھر جس کو اللہ نے دین دیا وہ مالدار ہے، اور جس کو اللہ نے دین نہیں دیا وہ فقیر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ٹکٹ اس کو دیا ہے، جنت کا ٹکٹ اس کو دے دیا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ خوش قسمت لوگوں میں سے وہ جتنا اللہ کا شکر کرے کم ہے. پھر انکنوینئنس کو دیکھ کر گھبرا جانا نہیں، چلتا ہے. یہ انبیاء بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. ان کی بھی زندگی دشواریوں والی ہوتی ہے، ناکامی والی نہیں. دشواری الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے. لیکن شیطان خلط ملط کر دیتا ہم لوگوں کو اور ہمارے دماغ میں کنفیوژن پیدا کر دیتا. ہم تکلیف کو ناکامی سمجھتے ہیں، دنیا کی راحت کو کامیابی سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کامیابی کامیابی ہے اور ناکامی ناکامی، دونوں میں فرق یاد رکھیں. تو کہا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا دین اسلام میں ہے، منمانی میں نہیں، بے دینی میں نہیں، بدعات میں نہیں، کفر و شرک میں نہیں، اللہ کی رضا دین اسلام میں ہے، عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ تیری زندگی کا عقیدہ، تیرے دل میں عقیدہ اسلام والا ہونا چاہیے، سماج والا نہیں، فلسفوں والا نہیں، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، تیری عقل کی بنیاد پر گھڑا ہوا نہیں۔ دین اسلام میں جو عقیدہ ہے وہ تیرا ہونا چاہیے۔ تیری زندگی میں عبادات اور اعمال وہ ہونے چاہیے جو اسلام والے ہیں، منمانی والے نہیں۔ تو اپنے دل سے کچھ بھی کرے گا تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا اسلام میں ہے، اور اسلام کا معنی ہے الاستسلام۔ الاستسلام دل سے ظاہر و باطن میں فرما بردار ہو جانا، صرف ظاہراً نہیں۔ بعض اوقات غلام مانتا ہے مالک کی، لیکن دل میں مالک سے نفرت رکھتا۔ اسلام وہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہ انسان اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے مالک کا حکم میرے لیے خیر ہے، اور وہ اس حکم سے اور حکم دینے والے سے محبت کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے محبت کہ اللہ کا حکم خیر ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا یہ اسلام ہے۔ تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں راضی ہو گیا اس پر کہ تمہارا دین اسلام ہوگا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے دین اسلام کے مطابق جینا ضروری ہے، کفریات سے، شرکیات سے بچتے ہوئے، بدعات سے، آزادی سے، منمانی سے بچتے ہوئے، تابعداری، پابندی، یہ اسلام ہے۔ تو آج اسی بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے دین کو کامل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں۔ آپ نے دین کامل، اسلام دین کامل ہے، زندگی کے تمام امور سے متعلق رہنمائی ہے، یعنی وہ تمام امور جو انسان کے لیے اللہ کے قرب اور جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں اللہ کا قرب اور آخرت میں جنت میں داخلہ، کیونکہ سارے نبیوں کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو کہاں؟ اللہ کی طرف۔ مقصود ہمارا کیا ہے؟ اللہ۔ ہماری حرکات و سکنات، کلام و سکوت، قلب اور عمل، زبان و عمل، ہر اعتبار سے بندے کا مقصود اللہ ہونا چاہیے۔ اس لیے انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو۔ کوئی پیسے کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی کسی عورت کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی شہرت کی طرف دوڑ رہا ہے۔ انسان کی دوڑ کہیں نہ کہیں ہے۔ انبیاء کس دوڑ کی دعوت دیتے ہیں؟ دوڑو، جلدی کرو، پہنچو، راغب ہو جاؤ۔ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، کیونکہ نجات اللہ کی طرف دوڑنے میں ہے۔ اللہ کو پانا ہے، باقی سب فانی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہونے والا ہے۔ تیرے رب کا چہرہ جلال والا، شرف والا، وہی باقی رہنے والا ہے۔ ساری چیزیں فانی ہیں، اللہ باقی رہنے والا ہے۔ فانی کے لیے دوڑنا، دوڑ کو فانی کرنا ہے۔ فانی کے لیے دوڑنا، اپنی دوڑ کو فنا کرنا ہے، لیکن باقی کے لیے دوڑنا، اپنی دوڑ کو بقا عطا کرنا ہے، کہ وہ نیکی و عمل باقی رہے گا، دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی آپ کیا کریں؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ نبیوں کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے، بلکہ نبیوں کے سچے متبعین کی دعوت بھی یہ ہوتی ہے۔ قُلْ
اب کیا فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اصل مقصود کیا ہے انسان کو نہیں معلوم رہتا ہے، زندگی گزار دیتا ہے، وہ نہیں سمجھ میں آتا اس کو تجھے چاہیے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ سب چیزوں کی طرف دوڑتا ہے، ملنے کے بعد لگتا یہ وہ نہیں جو میں چاہتا تھا، یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتا تھا، ملا لیکن ویسے لگ رہا نہیں جیسا لگنا چاہیے، خالی پن محسوس ہو رہا ہے، کھوکھلا پن محسوس ہو رہا ہے، ایمٹینس، وائڈ، ویکیوم، وہ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اور انسان ایک لذت سے دوسری لذت کی طرف ہجرت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے اور کبھی خوش نہیں رہ پاتا ہے۔ اللہ کو پانا یہ کامیابی ہے۔ سارے نبی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو دین کیا ہے؟ ایک انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، ایک انسان کو جنت تک لے جاتا ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ انبیاء اسی لیے آتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائیں، کہ اصل کامیابی وہ ہے، اصل کامیابی وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس من عمل یقرب الی الجنۃ الا قد امرتکم بہ، کوئی عمل ایسا نہیں جو جنت سے قریب کرنے والا ہو اور میں نے تم کو اس کا حکم نہ دیا۔ جو بھی عمل جنت سے قریب کرنے والا ہے میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا ہے، تم کو بتا دیا ہے۔ ولا عمل یقرب الی النار الا قد نہیتکم عنہ، اور جو بھی عمل جہنم سے قریب لے جانے والا ہے میں نے اس سے تم کو منع کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کیوں آتے ہیں؟ اس لیے نہیں آتے کہ انبیاء گھر بنانا سکھائیں، کپڑے سینے کی تعلیم دیں، کھانا پکانے والے معاملات بتائیں، یا دنیوی اعتبار سے تجارت بتائیں کہ کیسے چیزیں بناتے ہیں، ٹیکنالوجی کیسے بناتے ہیں۔ انبیاء اس کے لیے نہیں آتے ہیں۔ کھیتی کیسا کرنا ہے بتائیں، انبیاء اس کے لیے نہیں آتے ہیں۔ انبیاء اس کے لیے آتے ہیں کہ جنت سے قریب کیا عمل کرے گا اور جہنم سے قریب کرنے والی برائیاں کیا ہیں، یہ بتانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کرو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، مت کرو۔ تو اس اعتبار سے کوئی بات نبی چھپاتا نہیں ہے، لیکن دنیاوی چیزیں انبیاء نہیں بتاتے، کبھی بتا بھی دیتے ہیں لیکن وہ مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اصل چیز انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں اور جنت کی طرف راغب کریں، جہنم سے بچائیں۔ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، دوڑو اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلے طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نذیر ڈرانے والا، خبردار کرنے والا برے انجام سے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اللہ سے مغفرت مانگو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوڑو جنت کی طرف۔ جنت کی طرف دوڑے گا کیسا آدمی؟ دائیں جائے، بائیں جائے، آگے پیچھے کہاں جائے؟ دوڑو نیکیوں کی طرف، ایمان و عمل کی طرف، سبقت کرو، نیک اعمال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیک اعمال تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ لیس من عمل، کیونکہ جنت سے قریب آدمی کیسے ہوتا ہے؟ آدمی دوڑ کے کسی چیز کے پاس جاتا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں جو جنت سے قریب کرتے ہیں۔ جنت کی طرف دوڑنے کے لیے جو کہا گیا ہے، کہاں دوڑے آدمی؟ کیا مراد ہے اس سے؟ ان اعمال کی طرف لپکے جو اسے جنت میں لے جانے والے ہیں۔ بادروا بالاعمال، نیکیوں کی طرف دوڑو۔ تو ہم کو نیکیوں کی طرف، فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاؤ۔ تو یہاں پر ہم کو جو کہا گیا ہے نیکیوں کی طرف سبقت کرو،
کیونکہ یہ نیکیاں جنت میں لے جائیں گی. تو کہا کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو جنت سے قریب کرنے والا ہو اور میں نے تم کو بتایا نہ ہو، میں نے تم کو اس کا حکم نہ دیا ہو، اور کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے قریب کرنے والا ہو اور میں نے تم سے اس کو روکا نہ ہو. معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کچھ بھی چھپایا نہیں، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھوک، پیاس، بیماری اور دنیا کی پریشانیاں نہیں ہیں، اور ہماری کامیابی دنیا کا پانا، یہاں کا عہدہ، یہاں کی عزت اور یہاں کا پیسہ اور یہاں کی چیزیں پانا نہیں ہیں. اصل پانا یہ ہے کہ جنت آدمی پائے، اور اصل نقصان یہ کہ آدمی جہنم میں پھینک دیا جائے. تو آپ نے فرمایا میں نے کچھ چھپایا نہیں تم سے. انبیاء اس لیے آتے ہیں. تو ایک بات یہ امام حاکم نے اس کو روایت کی، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کامیابی، ابدی کامیابی اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے متعلق انسان کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ تو ناکام نہ ہو بلکہ تو کامیاب ہو. اس کے لیے تجھ کو کیا جاننا ضروری ہے یہ آپ نے ہم کو بتا دیا ہے. کامیابی کا راز اور ناکامی کے اسباب ہم کو بتا دیے ہیں، اور ہم کو حکم بھی دے دیا، منع بھی کر دیا. تو یہ سارا حق ہم کو بتا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی، جو کہ طہارت اور پاکیزگی کے لیے ضروری ہے اور جو دین کی اصل ہے. اسی لیے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال لنا المشرکون، مشرکین نے ہم سے کہا، انی، ایک مشرکین میں سے ایک شخص نے کہا، انی ارا صاحبکم یعلمکم حتی یعلمکم الخراء. یہ جو تمہارے صاحب ہیں یہ تم کو سب سکھاتے، پیشاب بھی سکھاتے، پیشاب پاخانہ بھی سکھاتے کیسا کرنا. فقال اجل، حضرت سلمان الفارسی نے کیا کہا؟ ہاں، ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں، پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی ہم کو سکھاتے ہیں. بولنے والے نے بطور استہزاء کہا، کیسا نبی تمہارا کہ بڑی شخصیت پیشاب پاخانہ سکھاتے تم کو، ایسا گھٹیا کام، ایسی چیز سکھاتے تم کو، کیسا پیشاب کے لیے بیٹھنا، کیسا پاخانے کے لیے بیٹھنا، کیسے صفائی کرنا، کون سے ہاتھ سے دھونا، اور کیا یہ کوئی بات ہے سکھانے کی؟ یہ سکھاتے تمہارے نبی تم کو. مذاق کے طور پر کہا. اس لیے ایک اور روایت میں ہے، یہ مسلم کی روایت، ابن ماجہ کی روایت میں ہے، قال له بعض المشرکین وهم یستہزئون به. مشرکین میں سے ایک شخص نے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے کہا، اور اس طور پر کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے، وهم یستہزئون به، ان کا مذاق اڑا رہے تھے. انی ارا صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی الخراء. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے صاحب جو ہیں تم کو سب سکھاتے، پاخانہ پیشاب یہ طریقہ بھی سکھاتے، کوئی بات ہے سکھانے کی؟ قال اجل، کہا ہاں، ہم کو ہمارے نبی یہ بھی سکھاتے ہیں. ان کی مذاق سے ان کے دل میں تحقیر پیدا نہیں ہوئی اس دین کی، اس تعلیم کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. یاد رکھیے ہمیشہ اس کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ماحول میں حق کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اللہ کا، کبھی اللہ کے دین کا، کبھی نبی کا، کبھی قرآن کا، کبھی اسلامی احکام کا، کبھی مسلمانوں کا، اور انسان اس سے اثر لیتا ہے. صحابہ اثر نہیں لیتے تھے، ان کا کمال یہ تھا، وہ لوگ کسی کا اثر لیتے نہیں تھے. کیا تمہارے نبی ایسے سکھاتے تم کو؟ ہاں، ہمارے نبی سکھاتے ہم کو ایسا. ہم کو اس میں کوئی بھی شرمندگی نہیں ہوتی ہے. ہمارا نبی کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے. اگر ہمارے نبی نے یہ کیا ہے تو یہ صحیح ہے، پیمانہ ہی وہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو کام ہمارے نبی کریں وہ کبھی کمتر نہیں ہو سکتا، کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. یہ پیمانہ ہی ان کا ہی تھا، اور ہمارا ہونا چاہیے یہ. ارے اپنے نبی ایسا کیسا کرے؟ ہمارے نبی نے اگر کوئی کام کیا ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ جس کو پسند کرے، لوگ بے وقوف اگر پسند نہ کریں، ان کو ہم دیکھیں گے کہ رب العالمین کو دیکھیں گے.
اس نے بتایا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے، یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، یہ جو بھی کریں یہ بہتر ہے، اچھا ہے، اعلیٰ ہے اللہ کے نزدیک۔ کوئی ایک میدان زندگی کا بتایا کہ تمہارے لیے نماز میں اسوہ ہے، حج میں ہے، روزے میں ہے، کسی ایک چیز میں بتایا؟ رسول میں تمہارے لیے نمونہ ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں وہ بیسٹ ہے، جو بھی کریں وہ ایسا عمل ہے کہ جو رب کو پسند ہے، آئیڈیل ہے، ہر چیز صحیح ہمارے نبی کی۔ یہ یقین اگر دل میں نہ ہو تو انسان دنیا کے ماحول میں جا کے متاثر ہوگا، لیکن اگر یقین ہو دل میں، آدمی انگلینڈ میں جائے، امریکہ میں جائے، یا کسی بھی تعصب والی زمین میں چلا جائے اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اس کو، اس کے دل میں یقین ہوگا ہمارے نبی کا عمل ہمیشہ صحیح رہتا ہے، ہمارے نبی کا طریقہ سب سے بہتر ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اسوہ اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صحابہ کے اندر یہ یقین تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بھی سکھاتے تھے، یعنی یہ ذلت اور شرمندگی کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ شرف کی چیز ہے۔ اللہ نے ایسا نبی دیا جو پیشاب پاخانے سے لے کے ہم کو حکومت تک کے سارے معاملات سکھاتا ہے، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا۔ تم کو کوئی سکھایا کہ ایسا؟ تمہارے پاس نہیں ہے ایسا کوئی، ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا نبی ہے جس نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے۔ تو یہ ذلت کی چیز نہیں ہے، شرمندگی کی چیز نہیں ہے، یہ شرف کی چیز ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ سماج جس کو جیسا بنا ویسا ہو جاتا ہو۔ سماج بعض اوقات کسی چیز کو کمتر بتاتا ہے، لوگ کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں اس کو۔ بولنے والے کی بات کا اثر بعض اوقات ہوتا ہے۔ آج دنیا میں بولنے والے بڑی کو چھوٹا، چھوٹے کو بڑا، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، اور وہ ایسے انداز میں بولتے ہیں کہ اعلیٰ چیز کمتر دکھائی دیتی ہے، اور کمتر چیز کو وہ اعلیٰ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ مسلمان کو کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اعلیٰ وہ ہے جس کو اللہ اعلیٰ بتائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کو بتایا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ ہے۔ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے ہمارے اس رسول میں، اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، زندگی کے تمام امور میں، ظاہر و باطن کے اعتبار سے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہو۔ معلوم ہوا کہ نبی کی زندگی میں اسوہ سب کو بھی نہیں مل پائے گا۔ اسوہ حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں زندگی میں ہونا چاہیے، ایک اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اور دوسرے اللہ کا ذکر۔ یہاں یرجو کا لفظ آیا ہے، قرآن کریم میں رجا کا لفظ اور عربی زبان میں رجا کا لفظ دو اعتبار سے آتا ہے۔ بعض الفاظ عربی زبان کے ایسے ہیں، اور ان کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں، اور علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے اوپر، کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور اسی لفظ کے اپوزٹ میننگ ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک لفظ ہے رجا۔ رجا کا معنی امید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے۔ رجا کا معنی، عام معنی رجا کا کیا ہوتا ہے؟ رجا، امید۔ لیکن رجا کا معنی عربی زبان میں خوف کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے اما یتساءلون میں اللہ نے کیا فرمایا کفار کے بارے میں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ حساب کا کیا؟ آدمی خوشی خوشی بولتا ہے میرا حساب ہونے والا ہے، ڈر رہتا ہے اس کا، میرا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب کرے گا تو ڈرتا ہے وہ۔
حساب ہمیشہ، محاسبہ ہمیشہ ڈر لاتا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حساب، وہ حساب کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ تو عربی زبان میں یرجون، رجا کا معنی خوف کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن غالب معنی یہاں خوف کا ہے کہ ایک انسان ڈرے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اور قیامت کا دن آ رہا ہے جو انجام کا دن ہے۔ قیامت کا دن خوشی نہیں لائے گا، اس دن سارے نبی ڈر رہے ہوں گے، وہ ڈر والا دن ہے۔ تو ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ کا خوف ہو اور آخرت کے دن کی پکڑ کا خوف اس کو ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ غفلت والی زندگی نہ بتاتا ہو بلکہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ جو اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے وہ اللہ کے حقوق کو بھی یاد رکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کو بھی یاد رکھے گا، اللہ کی سزا کو بھی یاد رکھے گا، اور پھر انعام کی امید اس کو ہوگی اور سزا کا خوف اس کو ہوگا۔ جو اللہ کو یاد رکھے گا وہ یاد رکھے گا کہ میرا کوئی مالک ہے، اور جو مالک کو یاد رکھے گا وہ مالک کے حساب کو بھی یاد رکھے گا۔ جب مالک ہے تو مالک پوچھے گا تو کیسا جیا، جب کیسا جیا تو پھر احساس پیدا ہوگا مالک کو کیسا جینا پسند ہے، تو مالک نے بتایا کہ ایسا جینا پسند ہے۔ تو اس انسان کی زندگی میں جس کو اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو اور اللہ کے محاسبے کا خوف ہو، آخرت کی اندیشوں میں وہ جیتا ہو، ایسا انسان منمانی نہیں کرے گا، بلکہ ایسا انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کو اپنائے گا کہ اللہ کو یہ پسند ہے ایسا جی کے گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ انعام دے گا۔ لہذا اتباع سنت کی بنیاد فکر آخرت پر ہے، یاد رکھیں گے اس کو۔ اتباع سنت کی بنیاد کیا ہے؟ فکر آخرت پہ ہے۔ آخرت کی فکر جب زندگی سے نکل جاتی ہے تو پھر اتباع سنت بھی زندگی سے نکل جاتا ہے، کیونکہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہم کو اچھا جینا ہے، اور اچھا جینا کیا ہے؟ اچھا جینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے۔ جب آخرت کی فکر ہی نہیں ہوگی تو کیسا جیوں کی فکر کہاں سے آئے گی؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ آخرت کی فکر اگر زندگی سے نکل جائے اور مالک کا خوف زندگی سے نکل جائے تو پھر انسان کی زندگی آزاد ہو جاتی ہے۔ تو آزادی کہاں سے آتی ہے؟ آخرت کے بارے میں غفلت سے، اور جب آخرت کی فکر آتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میں کیسا جیوں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو یہ سوچنے کی چیز کو یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہم اکمال دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہاریہا، میں نے تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ جس صراط مستقیم پر ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں اس کا حال کیا ہے؟ ان قد ترکتکم علی البیضاء، بیضاء روشن، میں نے تمہیں ایک روشن شاہراہ پر، راستے پر چھوڑا ہے جس میں کوئی اغماض نہیں ہے، جس میں کوئی کنفیوژن، ڈاؤٹ، چھپا ہوا پن نہیں ہے۔ لیلھا کنہاریہا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ رات کا اندھیرا چیزوں کی حقیقت کو چھپا دیتا ہے، اور انسان جب نہیں دیکھ پاتا ہے تو ٹھوکر کھاتا ہے۔ تمہارے لیے ٹھوکر کھانے کا موقع نہیں ہے، تمہارے لیے حق کو ایک دم پوری طرح سے واضح کر دیا گیا ہے۔ لیلھا کنہاریہا، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا ایمان ہے، کیا کفر ہے، کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کھلے طور پر تم کو بتا دیا گیا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد اس راستے سے وہی منحرف ہو سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے۔ ایک آدمی جس کی قسمت میں ہی ہلاک ہونا ہو، جس نے ہلاکی ہونا ہے، ایسا آدمی ہی اس راستے سے ہٹے گا۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنا ہلاکت ہے، نجات اسی راستے میں ہے۔
جو دین آپ نے ہم کو دیا اس کی پیروی میں، جو سنت آپ نے ہمارے لیے چھوڑی اس کی اتباع میں ہمارے لیے نجات ہے۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد جیے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور تمہارے لیے میری سنت کی پیروی لازم ہے، اور وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی پیروی تمہارے لیے لازم ہے۔ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اسے مضبوطی سے تھامے رہو، بلکہ اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ لو، دانتوں سے نہیں، ڈاڑھوں سے، کیونکہ یہ مضبوطی سے پکڑنے کے لیے ہوگا، یہ کمزوری کے ساتھ پکڑنا ہوگا، یعنی مضبوطی سے اس کو تھامے رکھو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ایسے حالات آئیں گے جو اس سے تم کو چھیننے کی کوشش کریں گے۔ سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، بعد میں اختلافات آئیں گے۔ اس اختلاف کے دور میں بھی تم میری سنت، میرے راستے کو، میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہو، ویسے جیسے ایک آدمی جو کنویں میں گرا ہوا ہو اور نجات کے لیے، بچانے کے لیے، اس کو باہر نکالنے کے لیے رسی ڈالی جائے اور اس کو پکڑتا ہے۔ رسی مضبوط ہے، تیری پکڑ بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ آدمی کنویں میں واپس کیوں گرتا؟ دو میں سے ایک ہوگا، ایک رسی ٹوٹی یا رسی چھوٹی، یاد رہے گا یہ؟ ہاں، یا تو رسی چھوٹی یا تو رسی ٹوٹی۔ یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، لیکن یہ رسی کیا ہو سکتی ہے؟ چھوٹ سکتی ہے۔ ہماری پکڑ مضبوط ہونا چاہیے، اسی لیے کیا کہا؟ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے اسے تھامے رہو، یہاں تک کہ اپنے دانتوں سے، ڈاڑوں سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین میں نکالی ہوئی نئی نئی چیزوں سے بچتے رہو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ دین میں نکالی گئی نئی چیزیں بدعات ہیں، اور ہر بدعات گمراہی ہے۔ ہر بدعات کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ یعنی تمہارے لیے میرا طریقہ ہے، جو ثابت شدہ ہے وہ کرو، نیا کچھ نکالو مت۔ دین کامل ہے، اب اس میں کچھ اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کامل ہے، دین میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے پیش آنے والے مسائل میں اجتہاد کیا جائے گا، بلڈ ڈونیشن کر سکتے یا نہیں، نئے سرے سے کچھ نہیں نکلے گا، وہ موجود علم میں استنباط سے آئے گا، اس کو بھی یاد رکھیے۔ اجتہاد قیامت تک کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے۔ اہل علم ہر زمانے میں قرآن و سنت میں غور کر کے اس زمانے کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالیں گے۔ نئے نئے حالات پیش آئیں گے، ان حالات میں وہ اجتہاد کریں گے، لیکن وہ اجتہاد مبنی کس پر ہوگا؟ کتاب و سنت پر، وہ آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن عبادات میں اجتہاد ہوگا، عبادات میں اجتہاد ہوگا۔ مثلا پہلے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے۔ اب کوئی آدمی آ کے کہے کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نبی اللہ نے تو کہا ہے نماز روکتی ہے، لیکن لوگ رک نہیں پا رہے، تو 5 نمازیں کافی نہیں ہیں، 5 نمازیں کافی نہیں ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کو 50 کر دیتے ہیں، جیسے اصل میں فرض ہوا تھا۔
کہ یہ 5 نمازیں کافی نہیں ہے، اپنی طرف سے ہم 5 سے زائد نمازیں کر سکتے نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنی عقل سے ہم دین کے معاملے میں کوئی بھی نیا اجتہاد نہیں کر سکتے، جو دین دے دیا گیا ہے وہ باقی رہے گا، اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی ہم کر سکتے نہیں۔ تو بدعات 2 طرح کی ہوتی ہیں کمی زیادتی کے اعتبار سے، ایک ہوتی ہے بدعت اصلیہ اور دوسری ہوتی ہے بدعت اضافیہ۔ بدعت اصلیہ کیا ہے؟ ایک دم نیا کچھ آ گیا، مثلا قبروں کا طواف اس زمانے میں نہیں تھا، ایک نیا ہی عمل نکالا لوگوں نے، تو قبر کا طواف کرنا یہ بدعت اصلیہ ہے۔ اور کبھی بدعت ایسی ہوتی ہے جو ثابت شدہ چیز میں اضافہ ہوتا ہے، کہ انسان کسی ثابت چیز میں اپنی طرف سے اور بڑھا دے، ایسی چیز جو ثابت ہو لیکن اس کا محل بدل دے یا اس کی مقدار بدل دے یا اس کی شکل بدل دے، جو ہے اس میں بدلنا، جو ہے اس میں تبدیلی کرنا، تو یہ اپنی طرف سے ایک ثابت شدہ میں اضافہ ہوتا ہے، دونوں بھی غلط ہے۔ دین جیسا ہے اس کو ویسا ہی باقی رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا اور بعض یعنی دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے کس میں بدعت ہوتی ہے، تو بدعت صرف عبادات میں نہیں ہوتی ہے، بدعت عقائد میں بھی ہوتی ہے۔ اس کو یاد رکھیں کہ اس غلط فہمی میں آدمی نہ رہے کہ بدعت صرف اعمال میں ہوتی ہے، بدعت صرف اعمال میں نہیں ہوتی ہے، بدعت اعتقاد میں بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعد کے دور میں کئی ایسے فرقے پیدا ہوئے، سب سے پہلا جو عقیدے کی بنیاد پر فرقہ بنا، آپ دیکھیں ایک تو خوارج ہیں جو خاص طور سے سیاسی اعتبار سے فرقہ تھا، لیکن صحابہ ہی کے دور میں قدریہ وجود میں آئے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا اور تقدیر کے بارے میں بحث کی اور ایسی باتیں کہیں جو ثابت شدہ نہیں تھی۔ تو بدعت اعتقاد میں بھی ہوتی ہے، اور ماضی میں تاریخ میں اگر آپ دیکھیں فرقوں کی، زیادہ تر فرقے آپ کو عقیدے کی بنیاد پر بنے ملے گا، اور یہ زیادہ سخت بدعت ہوتی ہے جو عقیدے کی بنیاد پر ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، سب کچھ آپ جانتے تھے، کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں تھی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشاں ہیں کہ لوگوں کے مسائل کو، سارے مسائل کو آپ حل کرتے ہیں، اور آپ کے اختیار میں، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، جس کو چاہیں شفا دیں، جس کو چاہے اولاد دیں، جس کو چاہیں کامیاب کریں، جس کو چاہے دنیاوی دولت سے نواز دیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ میں نہیں تھا، یہ عقیدہ صحابہ میں نہیں تھا، نہ عالم الغیب کا عقیدہ تھا اور نہ یہ عقیدہ تھا کہ آپ مشکل کشا ہیں یا آپ کے اختیار میں سارے خزانے ہیں۔ یہ بعد کی بدعتیں ہیں جو عقیدے میں گھڑی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے اس کی، جس کو ہم کبھی گفتگو اس پر کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بدعت عقیدے میں بھی ہوتی ہے اور عمل میں بھی ہوتی ہے، اور کبھی بدعت ایسی ہوتی ہے کہ پورا کا پورا نیا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہے، ثابت ہے دین میں، اس میں کچھ بڑھایا جاتا ہے، اس میں کچھ بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اس طرح کی بدعات ہوتی ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آج نہیں دیکھیں گے، وقت کافی ہو گیا ہے، تو ہم دیکھیں گے آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے کہ بدعات کی قسمیں کیسی ہیں، بدعات کی قسمیں کیسی ہیں اور کن کن چیزوں میں بدعت ہوتی ہے۔ 7 چیزیں ہیں جن میں بدعت ہوتی ہے: زمان و مکان، عدد و جنس، ترتیب و کیفیت و فضیلت۔ یاد رہے گا، انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے کہ زمان و مکان و عدد و جنس و ترتیب و کیفیت و سبب و فضیلت، تو یہ 7 چیزیں جن میں بدعت آتی ہے۔ کیسے آتی ہے انشاءاللہ تفصیل سے آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے۔ تو چونکہ یہ آخر حصہ ہے کتاب کا، اور اس میں یہ حصہ بھی سمجھنا ضروری ہے بدعت والا، اسی لیے ہم اس کو بھی سمجھیں گے تاکہ بدعت کے اعتبار سے بھی کوئی
پہلو تشنا نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا دین ہم کو دیا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔